अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड ईयर हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है लेक्चर का, सीरत व किरदार के बारे में, जो मामून और रशीद के बारे में था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उनके सीरत व किरदार में जो कुछ पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे, और आज के लेक्चर में हम कुछ और मज़ीद पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट उसमें है एहतसाब। एहतसाब जो है मतलब माशरे में बदउनवानियों को यानी कि करप्शन को रोकने के लिए उसने एहतसाब का दायरा वसी करके रखा था। इसके जो मुहतसिब मुहतसिब जो है इदारे का एहतसाब इदारे में काम करने वाले जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके लिए मुहतसिब का नाम इस्तेमाल हुआ है कि ये जो है सरकारी मुलाजमीन या ये जो ऑफिसर्स थे, ये गली कूचों बाज़ार के चक्कर लगाते और हर काम की निगरानी करते कि बाज़ार में शरई अहकामात से गफलत तो नहीं बरती जा रही, शरई अहकामात यानी नाप तोल में कमी तो नहीं हो रही, कीमत ज़्यादा तो नहीं ली जा रही, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं हो रही, वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह के कानून में मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। इसके अलावा जानवरों से भी ज़्यादा मुशक्क़त तो नहीं ली जा रही। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी किसी जानवर से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा होता है, तो इस हद तक जो है वो एक एक चीज़ की निगरानी हो रही होती थी। इवन कि किश्तियों में सवारियों की तादाद भी मुकर्रर थी, और हद से ज़्यादा जो है उस ज़माने में अगर कोई सवार भी करता तो उसको उसको इजाज़त ना देते। ये भी आप लोगों को पता है कि एक किश्ती में अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को सवार किया जाए तो किश्ती डूब भी सकती है। इस वजह से हर चीज़ का यानी कि छोटी-छोटी सी छोटी बातों का भी ख़्याल रखा जा रहा था। रस्तों में कायम करदा तजावज़ात यानी कि जो रस्तों को बंद कर दे और वहाँ पर कोई अपनी जैसे अपने दुकान की या मकान को ज़रा वसी कर दे और साथ वाली ज़मीन को भी घेरे में ले ले, और इस तरह जो है दूसरों के लिए रास्ता तंग कर दे वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं हो रही, या इस तरह के जो है मकान या इमारतें तो नहीं हैं जो कि बहुत कमज़ोर हैं, जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। इन पर भी नज़र रखी जाती थी। हत्ता कि असातिज़ा के बच्चों के साथ सलूक पर भी, रवैये पर भी नज़र रखी जाती थी कि कहीं पर कोई बच्चा जुल्म का शिकार तो नहीं हो रहा। फ़याज़ी हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक बन रहा है, सब टॉपिक, वो है फ़याज़ी। फ़याज़ यानी कि बहुत ज़्यादा सख़ी, लुटाने वाला था, और सखावत बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला था। और इसकी ये जो फ़याज़ी की और जो किस्से थे, ये आजकल भी सुनकर अजीब व गरीब लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता था। जैसे कहा जाता है कि शुअरा यानी कि एक एक शेर सुनाने पर भी कभी कभी मामून रशीद ने लोगों को एक 50-50 हज़ार दरहम दिए। अच्छा, इसके अलावा कलाश मुफ़लिस लोग यानी कि गरीब लोग अपनी गुर्बत का रोना रोते, लेकिन अमीर बनकर जाते, साहिब सरवत यानी कि काफ़ी दौलत लेकर जाते। ख़जाने को अवाम में लुटाने में उन्हें जो राहत महसूस होती थी, इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एक बार दमिश्क में क़याम के दौरान रुपए की तंगी महसूस हुई। इत्तेफ़ाक़न 3 करोड़ खराज की रकम आ गई। खराज की रकम, टैक्स की रकम आ गई। मामून ने मुआयने के बाद सारी की सारी रकम लोगों में तकसीम कर दी। ये तो चंद छोटी-मोटी बातें हैं। आप लोग इसमें से किसी एक आध किसी भी एक वाक़ये को लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या इसके नीचे जो वाक़यात हैं उनमें से किसी एक को लिख सकते हैं कि किस तरह आलिम जो है किसी आलिम के साथ मामून खाना खा रहे थे, लेकिन जब दस्तरख़्वान लपेटा गया तो चंद टुकड़े ज़मीन पर गिर गए, जिस पर वो साहब उन्हें उठाकर खाने लगे। मामून ने कहा कि क्या अभी तक आपका पेट नहीं भरा? उन्होंने ये फ़रमाया, पेट तो भर गया है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जो है हदीस पर अमल पैरा हूँ, जिसमें उन्होंने फ़रमाया जो शख्स दस्तरख़्वान से गिरे हुए रेज़े उठाकर खाएगा वो मुफ़लिसी से महफूज रहेगा। ये सुनना था कि मामून ने उन्हें 1000 दरहम इनायत फ़रमाए। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो बिल्कुल शुरू में मैंने आपको पहले मामून रशीद के पहले लेक्चर में बताया था कि बोरान के साथ जब उसकी बिन हसन के साथ उसकी जब शादी हुई थी, तो उसने किस तरह दौलत लुटाई थी। बहुत ज़्यादा लोगों में उसने इनाम तक़सीम किए थे शादी की खुशी में। उसी का एक वाक़या है कि एक मौके पर एक गरीब ने एक तोहफ़ा भेजा, तोशादान यानी कि तोहफ़ा, एक जो है एक थैली सी या एक उसको भेजा, जिसमें एक में नमक था और दूसरे में अशनान घास। अब अशनान घास क्या है?
بیسیکلی آج کل کے زمانے میں تو آپ لوگ صابن استعمال کرتے ہو، لیکن اس زمانے میں صابن نہیں تھی، ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی تھی جو نہانے کے کام آتی تھی، اس لیے اس کو اشنان گھاس کہتے تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ ظاہری بات ہے غریب انسان ہوں، لیکن اس سے زیادہ پیش کرنے سے قاصر ہوں، لیکن یہ اچھا نہ لگا کہ ان لوگوں میں میرا نام شمار نہ ہو جنہوں نے خلیفہ کو تحفہ دیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ مامون نے دونوں تھیلیوں میں اشرفیوں کو بھرا اور انہیں واپس بھیج دیں۔ عفو و درگزر کی مثال اگر دیکھا جائے تو مامون کا کوئی ثانی نہ تھا، بڑے سے بڑا جو مجرم ہوتا تھا وہ اس کو معاف کر دیتا تھا، اور اکثر ایسی باتوں پر بھی برداشت کر لیتا تھا جنہیں ضبط کرنا عام آدمی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ مامون الرشید اصل میں اس بات پر عمل پیرا تھا کہ ایک جو طاقتور انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سے طاقتور کے ساتھ دب کر بات نہیں کرتا، لیکن اپنے کمزور کے ساتھ بہت عزت اور احترام سے پیش آتا ہے۔ اسی وجہ سے مامون الرشید جو تھا وہ اپنے اکثر اس بات کا خود بھی ذکر کرتا تھا کہ میں عفو و درگزر، یعنی کہ میں معاف کرنے کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ اگر مجرموں کو پتہ چل جائے تو ان کے دلوں سے خوف جاتا رہے۔ ابراہیم بن مہدی کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب مامون الرشید بغداد سے باہر تھا، محروم میں تھا، تو اس نے باقاعدہ بغاوت کی تھی اور اس نے لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی تھی۔ اگر مامون الرشید کے علاوہ کوئی اور حکمران ہوتا تو وہ کبھی بھی ابراہیم بن مہدی کو معاف نہ کرتا، لیکن جب مامون کے سامنے ابراہیم مہدی پیش ہوا تو نہ صرف مامون نے اسے معاف کیا بلکہ اس کو جو ہے کوئی بھی کسی قسم کی سزا نہ دی۔ اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے جو ہے مجرم سامنے پیش ہوتے تھے، لیکن جب معافی مانگتے تھے تو مامون انہیں معاف فرما دیتا تھا۔ اکثر اوقات یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے ملازمین جو ہے جو مالک کو کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، لیکن میں نے خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، لیکن میں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ پورے خلافت بنو عباسیہ میں طاقتور ترین بادشاہوں میں جس کا شمار ہوتا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی باتوں کو درگزر کر دیتا ہوں۔ تواضع اور بے تکلفی، درباری تکلفات اور شاہانہ بود و باش، یعنی کہ شاہانہ رہن سہن سے قطع نظر، اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو مامون نہایت سادہ اور مزاج اور طبیعت کا انسان تھا۔ اپنے دوستوں میں اور اپنے باقی جو ان کے جو مصاحبین بھی دوستوں کے لیے ہی نام استعمال ہوا ہے کہ درمیان نہایت بے تکلفی سے نشست و برخاست رکھتا۔ نشست و برخاست یعنی کہ وہ ان کے سامنے بے تکلفی سے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ شاید آج کل کے زمانے میں تو یہ بڑا عجیب لگے، لیکن اس زمانے میں بادشاہوں کے سامنے بیٹھنا بھی نہیں ہوتا تھا، بادشاہ بیٹھا ہوتا تھا، باقی لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ اس لیے یہاں پر ہے نشست و برخاست رکھتا۔ اکثر اہل علم جو لوگ ہیں وہ ان کے یہاں شب پاشی کرتے، یعنی کہ رات گزارتے تھے، اور ان کے بستر سے بستر لگا کر سوتے تھے۔ ان کا رویہ ان کے ساتھ ایک دوست کا ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کو اس کے پہلے یاد ہوگا کہ یحییٰ بن اکتم ان کے ساتھ ایک رات کو سو رہے تھے، جب فوری طور پر اس نے اپنے ملازم کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس بستر کو جھاڑ کے دیکھو یہاں کیا ہے۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو اس کی ذہانت پر مبنی تھا۔ اسی یحییٰ بن اکتم جو ہیں یہ قاضی القضاة تھے۔ دوبارہ یعنی رات گئے تک کام کرنے کے بعد ظاہری بات ہے انہوں نے وہیں پر رات گزارنے کے لیے سوچا ہوگا، اور وہیں پر مامون کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رات گزار رہے تھے، تو آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کے گھر بندہ جاتا ہے تو اس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کہاں پر کیا چیز پڑی ہے۔ مامون نے دیکھا اور وجہ پوچھی تو خود پانی لے کر آ گیا۔ ابن اکتم نے جب یہ دیکھا کہ خلیفہ اس کے لیے پانی لے کر آ رہے تو ظاہری بات ہے اس کو تعجب بھی ہوا، لیکن جو ہے مامون نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ خدمت اس حدیث شریف کی روشنی میں بجا لایا۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک، مامون کے عہد میں
غیر مسلم اقوام کو وہ اعلیٰ حقوق حاصل تھے جو جدید دنیا میں جدید دور میں دنیا کی مہذب ترین اقوام کے ماتحت افراد کو بھی وہ حقوق حاصل نہ تھے، ٹھیک ہے؟ عیسائی اور لامذہب وسیع و عریض اسلامی سلطنت میں خوشحالی اور مکمل آزادی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ دارالخلافہ بغداد میں بہت سے گرجے تعمیر کیے گئے تھے جن میں دن رات ناقوس بجتے۔ ناقوس ان کا جو ہے وہ ایک خاص قسم کا گھنٹی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو مکمل مذہبی اور معاشرتی آزادی حاصل تھی، یعنی کہ رہن سہن وہ جس طرح چاہتے رہ سکتے تھے۔ ان کے دربار میں بے شمار غیر مسلم اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے اور مامون ان کے ساتھ بہت ادب سے پیش آتا، یعنی کہ نہایت عزت اور احترام سے پیش آتا۔ نغمہ و سرور تعجب کی بات ہے کہ وہ حکمران جو فقہ اور حدیث میں اپنے تدبر کی بدولت اپنے دور کے صف اول کے ممتاز علماء میں شمار کیا جاتا ہے، یہ اپنے دور میں ایک انوکھی بات ہے کہ اس کو نغمہ سے یعنی کہ شعر و شاعری اور نغموں سے گانوں وغیرہ سے بھی دلچسپی تھی۔ عباسیوں کا دور شباب تھا، فراغت، خوشحالی، دولت اور ثروت سب کچھ حاصل تھا، لہٰذا حکمران جو تھے وہ بہرحال اس طرح کے مجالس بھی ان کے درمیان ہوتی تھیں۔ انقلابی سوچ عباسی خلافت بھی بنو امیہ کی طرح موروثی تھی۔ موروثی خلافت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں باپ کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ ایک خاندان میں ہی رہتی ہیں، وہ اس طرح تھی۔ خود مامون بھی اس طرز فکر کی تخلیق تھا، لیکن اس کے باوجود وہ باقی جو حکمران تھے ان سے تھوڑا سا مختلف تھا، یا اس کی سوچ جو ہے باقیوں سے تھوڑی الگ تھی، جس میں سب سے اہم کام تو یہ تھا کہ وہ جو ہے سادات سے کا یعنی کہ بنو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو ہے کہ قلبی رجحان رکھتا، یعنی کہ ان سے دلی لگاؤ رکھتا، ان کی بڑی عزت کرتا۔ اور دوسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسئلہ خلافت میں وراثت یا خاندان سے ہٹ کر شورائی خلافت کی جانب مائل تھا، یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر شورا کسی کو خلیفہ بناتی ہے تو خلافت اس کا حق ہے، اور اسی لیے اس نے سب سے پہلے جو پہلا قدم اٹھایا تھا اس نے کیا تھا کہ امام علی رضا کو اپنا جانشین بھی نامزد کیا تھا، اور جو کہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ علویوں میں سے تھے، اور تمام حاضرین سے ان کے حق میں بیعت بھی لی تھی۔ ان کے جو ہے دربار کا جو رنگ تھا، یا جو ان کے جو درباریوں کے جو لباس ہوتا تھا وہ بھی سیاہ رنگ کے بجائے سبز فاطمی رنگ مقرر کر دیا گیا تھا۔ امام علی رضا کے نام کا سکہ جاری کیا گیا تھا، حتیٰ کہ مامون الرشید نے تو اپنی بیٹی کی شادی تک ان سے کی تھی۔ اس کے علاوہ لیکن اس سب کے باوجود خاندان بنو عباس کے لوگوں نے اتنی مخالفت کی اس بات کی کہ اور پھر بعد میں جو امام علی رضا صاحب کی جو وفات تھی اس نے بھی اس معاملے کو ایسا کیا کہ انہوں نے جو ہے اس کے بعد دوبارہ اگرچہ اس پر عمل درآمد تو نہ کیا، لیکن اپنے بیٹے کے بجائے اس نے اپنے بھائی معتصم کو بہرحال خلافت سپورٹ کرنی پڑی اسے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔